الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ نے ان دو آیتوں میں جو آج تلاوت ہوئی، ایک بہت چھوٹے حوصلے والا انسان اور دعوے بڑے کرنے والے انسان کا ذکر کیا ہے کہ بات تو بڑی بڑی لیکن حوصلہ بہت چھوٹا. آپ نے پچھلی آیات میں ذکر سنا تھا اس بات کا کہ کفار مکہ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر ہم شریعت کو فالو کرنے لگیں گے، زکوٰۃ دینے لگیں گے، غریبوں کا خیال کرنے لگیں گے اور مالوں میں غریبوں کا حق سمجھ کر ان کو دیں گے اور سودی کاروبار نہ کریں گے تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہماری اکنامی ہماری ڈھیلی ہو جائے گی، ہم مالداری سے غریبی کے اندر آ جائیں گے. تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، مال دولت اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس سے اپنے خزانوں کو بھرو، مال و دولت تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ آخرت کی جمع پونجی ہے، آپ اس سے اپنی آخرت کو بنائیں. اور در حقیقت آپ کس مال پر اترا رہے ہیں؟ کوئی مال آدمی یا بندہ یا مالدار آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لاتا ہے، اللہ کے فضل سے دنیا میں دیا جاتا ہے. لہذا اس کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر، روزی کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر شریعت نے جس کا اس میں حق بیان فرمایا ہے اس کو دینا چاہیے. کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، تو اگر ہم اسی طرح غریبوں کو دیتے رہے تو دینے کی وجہ سے ہم غریب ہو جائیں گے، اور یہ غریب غربا تو مال لوٹنے کا ایک ذریعہ سمجھیں گے، بہانے بنا کر ہم سے یوں ہی مانگ لیا کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارے سامنے موسیٰ کی قوم کے ایک فرد جس کا نام قارون آتا ہے اس کا واقعہ ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا قارون، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا. اللہ نے فرمایا من قوم موسیٰ، قارون کان من قوم موسیٰ، کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا قارون. کیا کیا اس نے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا. بنی اسرائیلیوں کا
فرعون کے بعد سب سے بڑا دشمن ہو گیا۔ کیوں ہو گیا دشمن؟ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت مصر پر قائم ہوئی اور فرعون ڈوب گیا، تو یہ قارون فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اس نے حکومت کے ذریعے سے مال کو اکٹھا کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ سرداری اور مالداری اور عزت مال کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ مال کو اکٹھا کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے ہارون کو اپنا نائب بنایا ہے، آپ مجھے حکومت کا وزیر بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بنایا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بنایا ہے، لہذا میں تم کو نہیں بنا سکتا ہوں۔ اس کو حسد ہو گیا اور کہا کہ اب حسد کی آگ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ حسد کرنے لگا کہ میں بھی بنی اسرائیل سے، ہارون بھی بنی اسرائیل سے، میرے پاس مال و دولت زیادہ اور موسیٰ اور ہارون کے پاس کچھ نہیں، باوجود قوم میں اس کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ ان لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھلانے کے لیے ایک عورت کو سمجھایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ جب فلانی جگہ ہوں گے، بھرے مجمع میں ہوں گے، تو جا کر یہ اعلان کرنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ وہ عورت اس بات کو کر گزری، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا تیز لہجے میں کہا کہ خوف خدا کر، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا رعب طاری ہو گیا، اور اس وقت اس نے یہ بات کہی کہ مجھ سے تو قارون نے یہ بات کہلوائی ہے اور میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے ہیبت ڈال دی اس کے دل میں، اس عورت کے دل میں، اور اس نے عام مجمع میں اعلان کر دیا کہ مجھے تو بہکایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ، قرآن میں آیا ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفنا دیا، اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ، اور اس کا مال و دولت اس کے کچھ کام نہ آیا۔ حسد کی آگ نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک پائی بھی اس کے کام نہ آیا۔ تو در حقیقت یہ مال و دولت اگر شرعی اعتبار سے خرچ کیا جائے تو یہ آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر اس پر اترایا جائے تو مال تو قارون کے بھی کام نہ آیا تھا، لہذا اس مال و دولت پر اترانا نہیں چاہیے اور اس کو اللہ کا عطیہ سمجھنا چاہیے۔ قارون کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اتنی بھاری تھیں کہ جو لوگ اٹھاتے تھے چابیاں وہ بھی تھک جایا کرتے تھے، لیکن اس کے خزانے کی چابیاں کم نہ ہوتی تھیں۔ اللہ نے مثال دیا، یہاں کفار مکہ کو بھی سمجھانا ہے اور ہر مالدار کو اللہ نے نصیحت کی کہ دیکھو یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، اور ایک اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس کو شرعی اعتبار سے خرچ کیا جائے گا تو نہ تو ختم ہوگا، نہ کمی آئے گی، بلکہ عزت کا سبب بنے گا۔ اور اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ختم ہو جائے گا، ہم شرعی اعتبار سے خرچ کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال وبال جان بن جائے گا اور عزت کے بجائے ذلت کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ قارون کے لیے بنا۔ اس واقعے کو اللہ نے ان دو آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک آدمی تھا۔ لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچزاد بھائی بھی تھا رشتے کے اعتبار سے، لیکن تھا بنی اسرائیل کا، اس کو قرآن نے کہا ہے۔ پھر قارون نے انہی پر زیادتی کی، یعنی بنی اسرائیلیوں پر، اور ہم نے یعنی اللہ نے اسے یعنی قارون کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ یعنی جب چابیوں کا یہ عالم ہے خزانے کی، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے، یہ اللہ نے مثال سے سمجھایا۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، یا اس کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے نصیحت کا سلسلہ قارون کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ یعنی کھاؤ کماؤ خوب، لیکن اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال جانو، اور جس کو حرام کیا اس کو حرام جانو۔ جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو، سود کو حرام کیا تو اس کو حرام جانو۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کرو، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یعنی مال و دولت دے کر تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔